الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں بلا کر اپنے دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا۔ کوئی بھی مسلمان ہو اس کا بیت اللہ کے ساتھ کعبہ کے ساتھ ایک روحانی اور وجدانی تعلق ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کعبہ کا نام سنتا ہے اہل ایمان میں سے تو اس کے دل میں فوراً یہ خواہش مچل جاتی ہے کہ کاش مجھے حاضری نصیب ہو جائے، اور جو ایک بار جا چکا ہو اس کی خواہش اور اس کی تڑپ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے اس ناچیز کو بھی حاضری نصیب فرمائی۔ اب یقین جانیے جب پہلی دفعہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی انتہائی گناہگار اور مجرم اور قصوروار
اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے تو اسے تسلی مل جاتی ہے کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میری ماں موجود ہے۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اپنے اوپر برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اپنے گناہ بھی سامنے ہوتے ہیں، اپنی خطائیں بھی سامنے ہوتی ہیں، اور یہ بھی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جس رب نے اتنا کرم کیا وہ آگے بھی کرم فرمائے گا۔ اللہ کے پاک گھر کے بارے میں ہمیں کتب میں یہ ملتا ہے کہ ابھی زمین نہیں بنی تھی، پانی ہی پانی تھا ہر طرف، اور وہ پانی اتنی کثرت سے تھا کہ ہر طرف پانی ہی نظر آتا تھا۔ اور قرآن مجید میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اسی پانی پہ تھا۔ پھر خالق کائنات نے اس پانی میں جھاگ پیدا فرمائی، اور وہ جھاگ اس جگہ سے نمودار ہوئی جہاں پر ابھی اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ پھر وہ جھاگ پھیلنے لگ گئی، چاروں طرف پھیلتی گئی، کہیں پہ پانی موجود رہا، کہیں پہ جھاگ پھیل گئی، اور پھر اللہ نے اس جھاگ کو پختہ کر دیا، تو جہاں جہاں جھاگ پہنچی اور وہ پختہ ہو گئی وہ جگہ زمین بن گئی، خشک ہو گئی، اور جہاں پانی رہا وہاں اب بھی پانی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ انسان کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، انسان کا وجود ابھی نہیں تھا۔ فرشتے موجود تھے زمین پہ بھی، آسمانوں پہ بھی، انسان ابھی نہیں تھے۔ آسمانوں پہ فرشتوں کے لیے بیت المعمور موجود تھا، یعنی فرشتوں کا کعبہ۔ چھٹے آسمان پہ بیت المعمور ہے، آسمانی فرشتے اس کا طواف کرتے، اس کے اندر عبادت کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ زمین والوں فرشتوں کے پاس ایسا کوئی مرکز نہیں تھا، تو زمین کے فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب مہربانی فرما، ہمیں بھی کوئی ایسا مرکز عطا فرما کہ ہم بھی اس کے اندر عبادت کریں، اس کے باہر طواف کریں۔ تو رب نے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنے لیے ایک گھر تعمیر کرو اپنی عبادت کے لیے۔ فرشتوں نے انتہائی خوبصورت چمکدار شفاف موتیوں سے اللہ کا گھر بنا دیا، اور نام اس کا رکھا کعبہ۔ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، کس چیز کو؟ ابری ہوئی جگہ۔ یہ جو ہمارا ٹخنا ہوتا ہے نا، جس کو ہم گٹا بولتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں کعبۃ یا کعبن، اور دو ہو جائے تو کعبین۔ اسے کعب کیوں کہتے ہیں کہ یہ باقی ٹانگ کی نسبت تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو کعبین کے مطلب دو ٹخنے، دونوں جانب ہوتا ہے یا دونوں پاؤں کا کہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ جب تم وضو کرو تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو کعبہ کا مطلب ہوتا ہے ابھرا ہوا، اور یہ ساری زمین میں سے عظمت کے اعتبار سے بلندی پہ ہے، اس لیے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر بن گیا، اور وہ اتنا خوبصورت بنا
کہ اندر والے فرشتے باہر والوں کو دیکھ سکتے تھے، باہر والے اندر والوں کو دیکھ سکتے تھے، اتنا شفاف۔ طواف ہوتا رہا، فرشتے طواف کرتے رہے، اور پھر ایک وقت آ گیا، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زمین پہ روانہ فرمایا، جنت سے زمین پہ روانہ فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے آدم اب آپ کعبہ بناؤ۔ پہلے کا بنا ہوا اس وقت تک قائم نہ رہا تھا، اللہ نے فرمایا آپ بنائیں۔ اب آدم علیہ السلام ہیں، عرض کی مولا میں بالکل بناؤں گا، تیرا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں اکیلا ہوں تو میں اکیلا کیسے اتنا بڑا کام کروں گا؟ اور آپ نے فرمایا فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ اب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی مدد کی، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے کعبے کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ جب کعبہ دوبارہ تعمیر ہو گیا نا، آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا۔ جب طواف کر چکے تو اللہ نے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا ہے، حالانکہ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے پوچھنے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ پوچھا اے آدم تم نے طواف کر لیا؟ نعم یا ربی، اے میرے رب میں نے کر لیا۔ رب نے فرمایا پھر فَاسْأَلْ حَاجَتَكَ تُعْطَى، اے آدم تو نے میرے گھر کا طواف کیا ہے، اس لیے اب مانگو، جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب عبادت کریں تو اس کے بعد اللہ سے مانگیں تو ملتا ہے۔ دیتا تو وہ ویسے بھی ہے، لیکن جب عبادت کی ہوگی نا، اسے کوئی نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ ادا کر کے، تسبیحات کر کے، اس وقت اس کی رحمت آپ کی جانب متوجہ ہو چکی ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ رب نے فرمایا آدم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ حالانکہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے ہے۔ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں کے گناہ نہیں ہوتے، وہ تو لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ عاجزی کے طور پر وہ تو ظاہر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ تو عرض کی مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا اے آدم وہ تو اسی وقت معاف کر دیے تھے جب تو نے طواف کیا تھا۔ اور ساتھ آدم علیہ السلام نے کہا وَوَالَدِي، اے اللہ صرف میرے نہیں میری اولاد کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ دیکھیں نا، باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ ایسا کون سا باپ ہوگا جسے کوئی نعمت ملے تو وہ اپنے بچوں کو یاد نہ رکھے، اپنی اولاد کو یاد نہ رکھے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا میری اور میری اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَرَفَنِي وَآمَنَ بِي وَصَدَّقَ رُسُلِي وَكِتَابِي فَغَفَرْنَا لَهُ ذَنبَهُ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے آدم تو نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی مجھ سے بخشش مانگی ہے، لیکن میں ایسے ہر بندے کی بخشش نہیں کروں گا، تیری اولاد میں سے 4 شرائط عائد کر رہا ہوں، جو 4 شرطیں پوری کرے گا اسے میں بخش دوں گا۔ کتنی شرطیں ہیں جی؟ مجھے بولیے۔ 4 شرطیں رب نے لگا دی۔ فرمایا من عرفنی، جو مجھے پہچان لے گا، وآمن بھی، جو مجھے مان لے گا، وصدق رسولی، جو میرے رسولوں کو مان لے گا، ان کی تصدیق کرے گا، وکتابی، اور میری کتابوں کو بھی جو مانے گا۔ فرمایا جو یہ 4 کام کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔
کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا بھی ہے، اللہ کو ہم نے اپنی طاقت سے نہیں، نبیوں کے بتانے سے۔ جنہوں نے خود رب کو رب تک پہنچنے کی کوشش کی نا بغیر نبی کے وسیلے کے، تو کوئی پتھر کے آگے جھک گیا، کوئی کسی ستارے کے آگے جھک گیا، کوئی چاند کے آگے جھک گیا، کوئی کسی درخت کو اپنا معبود بنا بیٹھا، لیکن جنہوں نے نبی کا دامن تھاما پھر وہ اللہ تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ تک پہنچ گئے۔ فرمایا من عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا۔ اللہ کا شکر کہ ہم نے اللہ کو پہچان لیا، لیکن پہچانا کیسے؟ ہمارے نبی نے، سارے نبیوں نے بتایا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر دوسرا کرم اللہ نے یہ کیا، رب نے فرمایا وَآمَنَ بِي، خالی پہچانے نہیں، مجھے مان بھی لے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مان بھی لیا۔ وَصَدَّقَ رَسُولِي وَكِتَابِي، میرے رسولوں اور میری کتابوں کی تصدیق بھی کرے۔ اللہ کا شکر کہ ہم اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ فرمایا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَنْبَهُ، ہم اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پہ ہمیں پورا یقین ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ تو دوسروں کو بھی کہتا ہے، ہمیں بھی کہتا ہے وعدے پورے کرو، وہ خود اپنے وعدے کے خلاف کیسے کرتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری نجات یقینی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ نجات یقینی ہے تو اب پھر اس کا حکم مانے ہی چھوڑ دیں۔ اس نے کہا جو جو کرو وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا تو آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں، اب اللہ کے نبی ہیں تو نبیوں کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہوتا ہے جو اس نے خود دیا ہے۔ اس نے خود اپنے نبیوں کو یہ منصب عطا فرمایا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں نے تیرے حکم سے تیرا گھر تعمیر کیا، میں نے مزدوری کی، میں نے محنت کی ہے، تو مزدوری کا اجر تو ملتا ہے نا مزدور کو، وہ تو ملتا ہے، تو یا اللہ مجھے اجر کیا ملے گا؟ رب نے فرمایا آدم تجھے میں نے بخش دیا، تیری بخشش ہو گئی، یہ تجھے میں نے اجر دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے ربی زدنی، اے اللہ میری مزدوری میں اضافہ فرما، مجھے اور بھی مزدوری چاہیے، اور بھی انعام چاہیے۔ رب نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تیری اولاد کو بھی بخش دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے اور بھی مزدوری چاہیے۔ رب نے فرمایا اے آدم جو اس کا طواف کرے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے اور بھی چاہیے۔ اب اس پہ ذرا زوردار سبحان اللہ بنتی ہے، اس لیے کہ نبی کے ساتھ ساتھ مقام بھی تو دیکھیں نا، نبی کی شان بھی تو دیکھیں نا۔ نبی مانگنے جا رہے ہیں، اللہ دیتا جا رہا ہے۔ عرض کی مولا مجھے اور بھی چاہیے۔ رب نے فرمایا اچھا آدم پھر یہ بھی سن لو کہ طواف کرنے والے جس کے لیے دعا کریں گے نا میں اسے بھی بخشش عطا فرما دوں گا۔ اسی لیے جب کوئی جائے نا عمرے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو اس سے اور کوئی فرمائش نہ کرے۔ ہاں یہ گھڑیاں ادھر سے بھی مل جاتی ہیں، رومال ادھر سے بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس سے کہیں کہ میرے لیے جا کے دعا ضرور کرنا۔ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرو تو میرے لیے دعا ضرور کرنا، حاضری کی۔ اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو کہنا حضور آپ کا ایک اور غلام بھی ہے، وہ بھی آنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک، اپنی یہ عرضی بھیجو۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے اور بھی چاہیے۔ رب نے فرمایا آدم
جو بھی طواف کرے گا وہ جس جس کے لیے دعا کرے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ اب آدم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی حسبی، کیا مطلب؟ یا اللہ اب کافی ہے، اب کافی ہے جو تو نے دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اور آپ نے آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے آپ کو زمین پہ اتارا تھا نا تو آپ ہندوستان میں اترے تھے، زمین پہ آپ کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی، جدتن، جدہ کا مطلب ہم سب کی دادی وہاں اتری تھی، اس لیے اسے جدہ کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے ہیں، پیدل جاتے تھے 40 حج، اور آپ کا قد پتہ ہے کتنا تھا؟ 40 ہاتھ، 60 ہاتھ، 60 ذراعاً، ذراع اسے کہتے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک، تو 60 ہاتھ آپ کا قد تھا۔ اندازہ کریں کتنا اونچے آپ ہوں گے۔ تو جب آپ جاتے تھے نا تو آپ کا ایک قدم جب یہاں ہوتا تو دوسرا قدم اتنا دور ہوتا جتنا ہم 3 دن میں چل کے وہاں پہنچے، اتنا دور آپ کا دوسرا قدم جاتا تھا۔ اور جہاں جہاں اللہ کے نبی کا قدم لگتا گیا وہاں وہاں پہ اللہ نے آبادیاں بنا دی، اللہ نے آبادیاں بنا دی۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، طواف کیا، اور عبادت گزار رہے اللہ کے گھر کے۔ ہم بھی خواہش مند ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے، آج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ ایک سوال ہے، حاجی صاحب کوئی بھی ہمارے نمازی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عام دنوں میں کالا کپڑا پہننا مرد کے لیے منع نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا؟ عام دنوں میں کالا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، لیکن محرم میں سختی سے منع کیا گیا ہے، حرام کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم میں ایک خاص طبقہ ہے جو یہ کپڑے پہنتا ہے، تو اگر ہم یہ پہنیں گے تو ہمارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہو جائے گا، لوگ ہمیں بھی وہی سمجھیں گے۔ اس لیے علماء نے، اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع کیا کہ محرم میں آپ یہ کپڑے نہ پہنیں، اور باقی دنوں میں اگر کوئی پہنتا ہے اور کسی کی اتباع میں نہیں پہنتا، بس اس کا ذوق ہے، شوق ہے، وہ پہن لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محرم میں بالکل نہیں پہننے۔ شریعت میں کسی غیر کا جو ہمارا نہیں ہے، اب مجھے سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اپنا تو پتہ ہے نا آپ کو، جنہیں پتہ ہے ہاتھ اوپر کریں ذرا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو ہمارے نظریات سے ہٹ کر جس کا کوئی نظریہ ہے اس کا کام ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ تہمت کی جگہ پر جانے سے آقا نے منع کیا۔ تہمت کی جگہ کا مطلب یہ ہے آپ کوئی ایسا کام کریں کہ کوئی دیکھے تو کہے اچھا یہ وہ ہے فلانا، حالانکہ آپ وہ نہیں ہوتے، لیکن کام آپ وہ کر بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ کو دوسرا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے شریعت نے منع کیا، آقا علیہ السلام نے منع کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔